ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا جز ہم نے تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یعنی ہم سے اور آپ سے ارشاد فرما رہا ہے، وَاشْكُرُوا لِي، اے میرے بندو میرا شکر ادا کیا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس کے بندوں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمائی، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی، اور ان میں سے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ادنا سے ادنا اللہ کی عطا کردہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ پوری دنیا بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی، دنیا کا سرمایہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لہٰذا ان عطا کردہ نعمتوں کا تم شکر ادا کیا کرو۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی ذات نے ہمیں اور آپ کو بے پناہ اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ یقیناً اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، جسے ہم عزت کہہ لیں، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہوتی ہے۔ شہرت ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ مال اور دولت ہے، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔
اللہ نے توانا اور تندرست جسم عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے گھر بار عطا فرمایا، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے بہتر سے بہتر سواریاں عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عام طور سے ہم جو اللہ کی نعمتیں پاتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو عام طور پر ہم اللہ کا شکر زبانی طور پر ادا تو کرتے ہیں۔ کشادہ مکان اللہ نے دیا تو بندہ یہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، بڑا وسیع مکان اللہ نے مجھے دیا۔ تندرستی اور صحت اللہ نے دی ہے تو ہم زبانی طور پر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اب تک مجھے کوئی بیماری نہیں لگی ہے، کوئی مرض مجھے لاحق نہیں ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہم غذا کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، اچھی اچھی نعمتیں اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں زبانی طور پر۔ تو یاد رکھیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے قولی یعنی زبان سے ہم کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، طبیعت کیسی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، گھر میں سب کیسے ہیں الحمدللہ، یہ ہے قولی شکر ادا کرنا، زبان سے کہنا کہ اللہ کا شکر ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی اچھی بات ہے مگر اس سے اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ دیا، اچھی نعمت کھلائی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا، کھانے کے بعد اس کی دعا پڑھی اختتامی کھانے پر، یہ اللہ کا شکر زبانی طور پر ہم نے ادا کیا۔ مال اور دولت اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم جگہ جگہ بولتے ہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کسی کا محتاج نہیں رکھا، اللہ کا شکر ہے۔ یاد رکھیں یہ قولی شکر ہوا، مگر اس سے آگے بڑھ کر کے جو حقیقت میں شکر کہلاتا ہے وہ شکر کیا ہے؟ وہ ہے عملی طور پر شکر کرنا، عملی اعتبار سے زبان سے کہہ دیا اللہ کا شکر ہے، یقیناً ٹھیک ہے اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو یاد رکھیے گا اللہ نے تندرست جسم عطا فرمایا، بدن میں طاقت اور قوت عطا فرمائی، 5 وقتہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ تو فرض ہے، آپ بیمار ہیں تب بھی پڑھنا ہے، تندرست ہیں تب بھی پڑھنا ہے، بستر پر ہیں تب بھی ادا کرنی ہے، لیکن جب تندرست جسم اللہ نے عطا فرمایا ہے تو 5 وقتہ نماز جو فرض ہے وہ ادا کرنے کے بعد کم از کم 2 رکعت شکرانے کی بھی ادا کیا کریں کہ مولا تو نے مجھے تندرست جسم عطا فرمایا، تیرا احسان ہے، اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد جہاں اجازت ہے ان نمازوں کے بعد ہم 2 رکعت شکرانے کی بھی ادا کریں۔ اور یہاں ایک بات میں مزید عرض یہ کر دوں کہ ہم مال دولت شہرت عزت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا کبھی ہم نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا کروڑوں بندے ہیں تیرے مگر ان بندوں میں تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مال کم ہے، دولت شہرت یہ معمولی چیزیں ہیں، عزت و وقار معمولی چیز ہے، اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کا سرمایہ عطا فرمایا، یقین جانے یہ وہ دولت ہے کہ ساری دنیا دے کر بھی اس کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا مال دولت شہرت عزت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ کبھی کبھی ایمان جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر بھی ہم اللہ کے شکر کے طور پر کم از کم 2 رکعت نماز پڑھا کریں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں اس پر قولی شکر ادا کرنا، دولت دی اللہ نے، مولا تیرا شکر ہے، یہ ہے قولی۔ عملی کیا ہے؟ مال جمع کر کے الماری میں رکھا ہوا ہے، کباٹوں میں رکھا ہوا ہے، تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے، دولت دی ہے، ادا ہو جائے گا شکر؟ نہ، شکر کیا ہے؟ عملی یہ ہے کہ اپنی تجوری کو دروازے کھول، اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرے۔ زبانی تو نے کہا تیرا شکر ہے کہ مال دیا، یہ تو قولی شکر ہے،
اللہ کے نام پر اس میں سے کچھ خرچ کرنا یہ عملی طور پر شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے دینے کے قابل بنایا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کی عطا کردہ نعمتیں وہ نعمتیں ہیں، میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ معمولی سے معمولی نعمت، ایک مثال دے دوں آپ کو جو میں نے خود دیکھا ہے۔ پورا جسم تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، ان جسموں میں ہمارے جسم میں معمولی معمولی حصے ہیں جسے ہم غور سے دیکھتے تک نہیں، اس کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ ایک معمولی چیز آپ کو بتاؤں، اللہ نے آنکھیں دی، بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ آنکھوں میں نور دیا، دیکھنے کی طاقت دی۔ یاد رکھیں یہ آنکھوں کا جو نور ہے نا، دولت سے آدمی چشمہ تو خرید سکتا ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں خرید سکتا۔ آنکھوں کا عطا کردہ اللہ کا نور یہ نہیں خریدا جا سکتا، یہ آنکھ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ کی کیا شان ہے، آنکھوں پر پلکیں ہیں، جھلی ہے نا، کتنی پتلی ہے، اور اس پتلی جھلی کے کنارے اللہ نے بال اگائے۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ آنکھوں پر یہ پلکوں کی کیا ضرورت، اس پر بالوں کی کیا ضرورت؟ یاد رکھیے ہزاروں کروڑوں بیکٹیریاز ہواؤں میں گردش کر رہی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ معمولی معمولی جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ خوردبین کے بغیر اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اتنے باریک جراثیم۔ اور ہماری آنکھ کا کام دیکھنا ہے، ہمارے چاہے بغیر ہماری آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا خطرہ کدھر سے آ رہا ہے، مگر آنکھوں کی یہ پلکوں کو اللہ نے اتنا حساس بنایا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی خطرے والی چیز تیری آنکھ میں جانے والی ہے، اس کے آنے سے پہلے، آنکھ سے ٹکرانے سے پہلے یہ بند ہوتی ہے اور تیری آنکھ کو بچا لیتی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بال ایک تو ہمارے حسن میں اضافہ کر رہے ہیں، خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بالوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ خوردبین سے دیکھی جانے والی جراثیم ان بالوں میں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے، ان بالوں سے ٹکراتی ہے اور مر جاتی ہے۔ بدن کا کوئی حصہ اسے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا۔ ہماری آنکھ کے اوپر جو بال ہیں ہلکے ہلکے، یہ بالوں میں اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ جراثیم کے موت کا ذریعہ یہ پلکیں بن جاتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، بہرحال مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ہماری آنکھ کے اوپر جو ہلکی چمڑی کی جھلی ہے، یہ جھلی معمولی چیز ہے، ہماری کبھی توجہ بھی اس پر نہیں جاتی، اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ میں خود سفر میں تھا اور ٹرین میں جہاں میری برتھ کے سامنے جو صاحب تھے، فیملی تھی وہ، اور ظاہر بات ہے کافی دولت مند تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ سفر میں ہی گھر لے کے چل رہے ہیں، اتنا سب کچھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھ پر یہ جو جھلی ہوتی ہے یہ نہیں ہے، کٹا ہوا تھا، آنکھ بالکل لائٹ کی طرح کھلی کی کھلی۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ نہیں ہوں گے نا تو آدمی کا چہرہ خود ہی ڈراؤنا لگتا ہے۔ اب میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یار کیا اس کی آنکھ پہ پلکیں نہیں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے میرے پوچھنے پر یہ بتایا کہ آنکھ کا معاملہ میرا یہ ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہمارا کبھی ہوا تھا، ایکسیڈنٹ میں کافی زخمیں بھی آئیں، چوٹیں بھی آئیں، اس سے تو اللہ نے شفا دے دی، مگر میری آنکھ کی جو پلکیں اوپر کی پپڑیاں ہیں یہ زخمی ہو گئیں، اور ڈاکٹروں نے کے پاس سوائے اس کے کاٹ کے الگ کرنے کے کوئی چارہ ان کے پاس نہیں تھا، وہ لٹک گئی تھی، اسے الگ کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، وہ تو ہو گئی۔ اس وقت میری آنکھیں بھی سلامت تھی، مجھے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی نظر آتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ ہوتا کہ آنکھ 24 گھنٹہ کھلی، اب گرد و غبار، ہوا میں بیکٹیریا جو تیر رہی ہے اس سے بچاؤ کا ساز و سامان ختم ہو گیا،
اب سیدھے وہ آنکھ میں آ کے گرتی، دھول جمتی، گرد و غبار جمتا، اور پھر مجھے دھندلا نظر آنے لگتا۔ ڈاکٹروں سے میں نے شکایت کی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ پانی مارو، آنکھ صاف ہو جائے گی۔ اب میں پانی لگاتا، آنکھ دھل جاتی، مجھے نظر آنے لگتا۔ اب دھیرے 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 یہ سلسلہ کچھ مہینے چلا، مگر کچھ مہینوں کے بعد اس پانی نے میری آنکھ کو متاثر کر دیا۔ ہم جو باہر سے پانی متاثر کرتا ہے، ہمارے جسم میں مضبوط ترین اعضاء ہمارے ہاتھ اور پیر ہیں۔ ان ہاتھوں اور پیروں کو گھنٹہ 2 گھنٹہ پانی میں رکھیں آپ، یہ ہاتھ اور پیر بھی متاثر ہو جائیں گے، چمڑی سکڑ جائے گی، جھریاں پڑ جائے گی۔ ہمارے جسم میں نازک ترین حصہ ہماری آنکھ ہے۔ اب یہ ہاتھ اور پیر کا پنجہ پانی میں مسلسل رکھنے سے جب متاثر ہو سکتا ہے تو یہ پانی آنکھ میں مسلسل لگے تو متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہنے لگے متاثر ہونے لگی۔ اب دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ جب میں آنکھ میں دھندلا پن نظر مجھے محسوس ہوتا، میں پانی مارتا تو پہلے تو صاف نظر آتا، مگر بعد میں مجھے پانی لگانے سے تکلیف ہونے لگی۔ اب وہ تکلیف اتنی بڑی کہ آخر میں تو ایسا لگا کہ دھندلی آنکھ پر پانی ماروں تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری آنکھ میں تیزاب ڈال دیا ہو۔ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، ڈاکٹروں نے کہا اب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان ڈاکٹروں نے ان صاحب کو بتایا کہ قدرت کا نظام ہے، ہماری آنکھ کی جو پلکیں ہیں، جو جھلی ہے، اس جھلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے باریک نس ایک رکھی ہے جو باقاعدہ طور پر جیسے ہماری آنکھ میں کبھی گرد و غبار چلا جائے یا کچھ معاملہ ہو جائے تو یہ آنکھ کی پلک بند ہوتی ہے اور اس پائپ سے قدرتی پانی چھوٹتا ہے، اور جیسے ہی پانی چھوٹتا ہے تو یہ ہماری آنکھ کی پلکیں وائپر کا کام کرتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے گاڑیوں کے شیشے پر دیکھا ہوگا، شیشے پر وائپر ہوتا ہے، جب اس پر گرد و غبار جمتا ہے ڈرائیور بٹن دباتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے، کانچ صاف ہوتا ہے، اور اس سے بھی صاف نہ ہو دوسرا بٹن دباتا ہے، پانی کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے، پانی کانچ پر پھیل جاتا ہے، پھر وائپر چلتا ہے اور اسے وہ کانچ کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو وائپر بنایا ہے اور اس کے اندر پانی کا فوارہ لگایا ہوا ہے، جیسے ہی گرد و غبار چھوٹتا ہے اندر داخل ہوتا ہے اس سے پانی نکلتا ہے اور آنکھ کی پلکیں وائپر کا کام کر کے آنکھ کو صاف کر دیتی ہے۔ اب یہاں قدرت کا نظام آپ دیکھیں، مسلسل پانی میں رہتی ہے آنکھ میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ جی آنکھیں خشک نہیں ہے، مسلسل پانی، اور جب بھی گرد و غبار آئے اندر سے قدرتی طور پر پانی کی پائپ اپنا کام کرتی ہے، آنکھ کی پلکیں وائپر کا کام کرتی ہے، آنکھ کو صاف اور شفاف کر دیتی ہے۔ یا اللہ، یہ جو باہر کا پانی ہے اس پانی نے اس بینا آدمی کو نابینا بنا دیا، آخر یہ کون سا پانی ہے جو تو اپنی قدرت سے میری آنکھ میں ڈالتا رہتا ہے؟ وہ کون سا پانی ہے؟ نقصان دینے کے بجائے مجھے شفا دے رہا ہے۔ اب ذرا سوچو، اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُونِي، میرے بندو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو۔ ہے اس کی کوئی قیمت ہے دنیا میں؟ کیسا نظام، کیسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، آنکھ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور اللہ کا نظام تو دیکھیں نا آپ، آنکھ نازک ترین شے ہے ہمارے بدن کی، نازک ترین حصہ ہے۔ اس آنکھ کو اگر اللہ تعالیٰ بلب کی طرح پیشانی پہ لگا دیتا تو کیا ہوتا؟ ٹھوکر لگتی، گرتے اور پھوٹ جاتی۔ اسے جب بنایا تو اتنی مضبوط ہڈی چاروں طرف بنائی ہے، اتنی مضبوط ہڈی، اور اس کے اندر اس کو رکھا ہے۔ اگر بندہ گرتا ہے منہ کے بل تب بھی ہڈیاں آنکھ کو بچا لیتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام کیسا نظام ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میری نعمتوں پر غور بھی کیا کرو اور میرا شکر بھی ادا کیا کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کرو، نہ قدری نہ کیا کرو۔ باری تعالیٰ اگر ہم تیری عطا کردہ نعمتوں پر تیرا شکر ادا کریں
تو کیا ہوگا اور ناشکری کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے میں اپنی نعمتوں کو بڑا بڑا کے دیا کروں گا، اس میں اضافہ کرتا رہوں گا، اس میں کمی ہونے نہیں دوں گا۔ جس نے پہلی نعمت دی ہے اگر تو شکر ادا کرے تو میں اسے اور اضافے کے ساتھ عطا کروں گا، زیادہ کر کے دیا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو اپنا وجود ہمیں دیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مال اور دولت اللہ نے دی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزت و شہرت اللہ نے دی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، یہ دو سبق یاد رکھیے گا۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھیں۔ یہ اصول ہے دین کا، شریعت کا۔ دین کا جب معاملہ آئے تو اپنے سے کمتر کو نہ دیکھیں، دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو نہ دیکھیں، اپنے سے کمتر کو دیکھیں۔ جب دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے بہتر کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنے سے کمتر کو دیکھو گے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری دوستی امیروں کے ساتھ تھی، مالداروں کے ساتھ تھی۔ جب تک امیروں سے میری دوستی رہی ہمیشہ پریشان رہا، سکون نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا۔ فرمایا میں نے امیروں کی دوستی چھوڑ دی، غریبوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ جب سے غریبوں کے ساتھ ہوں اللہ نے خوب اطمینان دیا ہے، اللہ نے سکون کی دولت عطا فرمائی۔ کسی نے پوچھا حضور امیروں کے ساتھ پریشانی کیا تھی، بے اطمینانی بے قراری کیا تھی، غریبوں کے ساتھ آئے تو سکون کیسے؟ تو فرماتے ہیں امیروں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا تھا نا تو جب امیروں کی محفل ہوتی میں جاتا تو میں دیکھتا اس کا جوتا مجھ سے اچھا ہے، اس کا کپڑا مجھ سے اچھا ہے، اس کی ٹوپی میرے سے اچھی ہے، اس کا رہن سہن مجھ سے بہتر ہے، اس کو ملا مجھے کیوں نہیں، اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے۔ فرمایا میں نے چھوڑ دیا ان کو۔ جب غریبوں کے ساتھ رہنے لگا تو جب دیکھتا غریبوں کو تو سب سے اچھا میں اپنے آپ کو پاتا تھا کہ مولا میرا شکر ہے، میرا جوتا ان سے بہتر، میری ٹوپی ان سے بہتر، میرا لباس ان سے بہتر۔ تو پتا چلا دنیا کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو گے، اسے اتنا اچھا مکان مجھے کچا کیوں، اس کا بنگلہ ہے میرا فلیٹ کیوں، وہ فلیٹ میں رہتا ہے میرا جھوپڑا کیوں۔ یاد رکھیں ہمیں بنگلے والے کو نہیں دیکھنا ہے، اگر فلیٹ میں رہتے ہو بنگلے والوں کو دیکھو گے ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، فلیٹ میں رہتے ہو جھوپڑے والے کو دیکھو مولا تیرا شکر ہے مجھے جھوپڑے سے نکال کر فلیٹ تو نے عطا فرمایا۔ اگر آپ فلیٹ میں رہتے، اگر جھوپڑے میں رہتے ہو فلیٹ والے کو نہ دیکھو کہیں ناشکری کا جذبہ پیدا نہ ہو، اسے اتنا اچھا فلیٹ دیا مجھے جھوپڑے میں کیوں رکھا ہے، اسے مت دیکھو جو فلیٹ میں رہتا ہے، وہ جھوپڑے میں رہنے والوں اسے دیکھو جو خیمے لگا کر فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں، میدانوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنے تو وہ ہیں جن کو خیمہ تک نصیب نہیں، اخبار بچھا کر سویا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے انہیں اگر دیکھو گے نا فٹ پاتھ پہ جو سو رہے ہیں اس وقت اللہ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، مولا تیرا احسان ہے میرے سر پر چھت تو نے عطا فرمائی ہے، مجھے کچا ہی صحیح مکان تو دیا ہے، میری بہو بیٹی کی عزت محفوظ تو ہے چار دیواری میں اگرچہ کچا ہے مگر وہ فٹ پاتھ والے سے بہتر تو نے بنایا ہے نا۔ تو دنیا کے معاملے میں بولیں کس کو دیکھنا ہے، بولو فلیٹ میں رہتے ہیں تو منگلہ دیکھنا ہے نا، فلیٹ میں رہتے ہیں تو کچے مکان والے کو دیکھیں، کچے مکان میں رہتے ہیں فلیٹ والے کو نہیں دیکھنا ہے، کچے مکان میں رہتے ہیں فٹ پاتھ والے کو دیکھو، خیمہ نصب کر کے سونے والے، بارش ہوتی ہے نا میاں ذرا دیکھیں نا ان کو،
ان کا خیمہ ہی جل تھل ہو جاتا ہے، بستر لپیٹتے ہیں اور سکڑی بنائے بیٹھے رہتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، ٹھنڈی کا موسم آتا ہے، سکڑے ہوئے ہیں، کوئی گرمی حاصل کرنے کا انتظام نہیں ہوتا۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو کبھی مت دیکھنا، اپنے سے کمتر کو دیکھنا، اور دین کے معاملے میں کسے دیکھنا ہے؟ اپنے سے بہتر کو دیکھنا ہے۔ اب ہمارا معاملہ ہو گیا الٹا، جب دنیا کا معاملہ آتا ہے نا تو نیچے والے کو تو دیکھتے ہی نہیں ہے، ہمیشہ آگے والے کو۔ فارچونر لیا، اس سے بہتر گاڑی میں لوں گا، اس کے پاس یہ ہے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، یہ ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک دین کا مسئلہ آتا ہے، اللہ نے کیا آپ کو 3 ٹائم کی توفیق دی نا نماز کی، تو میں 5 ٹائم والے کو نہیں دیکھتا دین کے معاملے میں، اسے دیکھتا ہوں جو خالی فجر میں آتا ہے، اور پھر ڈینگے مارتا ہوں کہ الحمدللہ میں 3 تو پڑھتا ہی ہوں، ابے وہ تو خالی فجر میں دکھتا ہے، باقی نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ کے بندے اسے کیوں دیکھ رہا ہے جو 1 ٹائم پڑھ رہا ہے؟ اسے دیکھنا جو 5 وقتہ جماعت سے ادا کرتا ہے، اسے نہیں دیکھتا کہ یار وہ تو کبھی کبھی مسجد میں آتا ہے۔ اللہ کے بندے وہ کبھی کبھی آ رہا ہے، تیرے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، انانیت پیدا ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو بندہ اپنے سے کم کر سمجھتا ہے تو فرشتوں میں رہنے والا بھی باہر نکال دیا جاتا ہے۔ انا کہا تھا نا، انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو بہتر ہے کہ نکل جنت سے، کہ میں اللہ کے دربار میں نہیں چلتا۔ یاد رکھو، اگر آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت سے ادا کر رہے ہو تو اسے مت دیکھو جو کبھی جماعت کی رکعت چھوڑ دیتا ہے، اسے دیکھو جو تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے۔ اگر آپ بھی تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہے ہو تو اسے مت دیکھو جو تکبیر اولیٰ کے بعد آتا ہے، اسے دیکھو جو تہجد بھی ادا کرتا ہے۔ سمجھے نا؟ اسے دیکھو جو تہجد بھی ادا کرتا ہے۔ اور اگر آپ بھی تہجد پڑھتے ہو تو خالی 5 وقتہ پڑھنے والے کو مت دیکھو، اسے دیکھو جو اشراق اور چاشت اور وابیل بھی پڑھتا ہے۔ آپ کے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔ یاد رکھیں، دنیا کے معاملے میں سبق ہے یہ، نیچے والے کو دیکھیں، دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں۔ میں نے کیا تھوڑا سا تقوی حاصل کر لیا، عبد الرحیم صاحب کو دیکھا، ان کا پاجامہ ٹکنے کے نیچے، میرا تو اوپر رہتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں وہ بخشے جائیں اور تو پکڑا جائے۔ وہ نقطہ نواز ہے، تیری انانیت تجھے لے ڈوبے گی، مولانا عبد الرحیم کی عاجزی انہیں ٹھہرا دے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کام آتی ہے، انکساری کام آتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مرتبہ کیسے دیا، کون سی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عبادت اور ریاضت تو اپنی جگہ ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے اللہ نے جو مجھے رتبہ دیا ہے نا، بس میری ایک سوچ کی بنیاد پر دیا ہے۔ کہ کیا سوچ ہے؟ کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں نا، سب سے حقیر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، سب سے نچلے طبقے کا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ یہ کہتا ہے نا میں کچھ نہیں ہوں، اللہ اسی کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ اسی کو اٹھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچی، پیچھے والے بولیں ذرا، نیچے والے کو دیکھیں، اور دین کے معاملے میں آگے والے کو دیکھیں۔ عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی، ایک مثال واقعے کے ذریعے دے رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کو ظہر کی نماز کے لیے نکلا، غربت زیادہ تھی، مفلسی تھی، غربت اتنی تھی کہ میرے پیروں کو چپل نصیب نہیں تھا، ننگے پیر، بغداد کی گرمی، زور کے لیے نکل رہا ہوں، زمین تپ رہی ہے، اور میں بچتے بچاتے ہوئے گرمی کی شدت محسوس کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔
रास्ते से लोग आ रहे हैं, कोई खच्चर पे बैठा है, कोई घोड़े पे है, कोई ऊंट पे सवारी कर रहा है। अब मैं उन्हें देख रहा हूँ और अपनी हालत देख रहा हूँ। जितने ऊंची ऊंची सवारियों पर जा रहे थे तो उन्हें देखकर मेरे दिल में ख्याल आया, बारी ताला मैं तेरा बंदा, तुझे मानता हूँ, तेरे नबी को मानता हूँ, तेरे कुरान को कलेजे से लगा के रखता हूँ। मौला ये आलीशान सवारियों पर जा रहे हैं, मुझे चप्पल तक नसीब नहीं है। मैं तेरा मानने वाला, ये मुनकीन है, ये दुश्मनाने दीन है, इनको सवारियां, मुझे चप्पल तक नहीं। फरमाते ये सोचता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था, इतने मैंने देखा कुछ फासला तय करने के बाद एक बंदा ऐसा है जिसके दोनों पैर ही नहीं है, सूरन के बल घसीटता जा रहा है। जैसे ही उसे मैंने देखा, फरमाते खुदा की कसम उसी जगह पर मैं सजदे में गिर गया और मैंने कहा बारी ताला मुझे माफ फरमा, मैंने सवारी वालों को देखा है, इस बगैर पैर वाले को नहीं देखा। मेरे मौला तेरा शुक्र है कि खाली मुझे चप्पल नहीं है, पैर तो सलामत है, इसके तो पैर भी नहीं है, तेरा एहसान है मौला, मेरे पैर तो सलामत हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिएगा दीन के मामले में अपने से बेहतर वाले को देखा करें। मैं ये नहीं करता, वो मुझसे अच्छा करता है, वो मुझसे ज़्यादा कुरान पढ़ता है, वो मुझसे ज़्यादा नवाफिल अदा करता है, वो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, वो इशराक भी पढ़ रहा है। अगर ये तसव्वुर होगा तो आपके अंदर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र भी पैदा होगा, इबादतों का ज़ौक़ भी पैदा होगा। और अगर अपने से कमतर को देखोगे तो फिर यही होगा, ये तो सुन्नत छोड़ देता है, ये मुस्तहब छोड़ देता है, ये हराम में पड़ा हुआ है, ये मकरूहात में पड़ा, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। और जब बंदा मैं कहता है, अल्लाह फरमाता है अगर तू है तो फरमा फिर निकल मेरी बारगाह से, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा मेरे दरबार से, तू मरदूद हो गया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान समात फरमाए, अल्लाह ने माल दौलत हमको जो दिया है, मैंने बताया एक है कौली शुक्र अदा करना और दूसरा है फ़ेली अमल करके शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला हमें जो कुछ देता है, यकीन जाने एक बंदे की अपनी ज़ाती ज़रूरत कितनी, ये सोचने वाली बात है। मुझे 2 रोटी सुबह, दोपहर में 3 रोटी हो, शाम को थोड़ी रोटी थोड़ी चावल खा लिया आपने, ये ज़रूरत है। सर छुपाने के लिए मकान है, जाने आने के लिए गाड़ी है, लिबास के 2-3 जोड़ी काफ़ी है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की ज़रूरत है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? अब सवाल यह है कि 3 वक्त का खाना, मकान, सवारी, लिबास, इससे ज़्यादा जो दौलत मेरे पास आ रही है, ये कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। और अल्लाह मेरी ज़रूरत को भी जानता है कि बंदे की ज़रूरत इतनी है, इतनी ज़रूरत है और दे इतना रहा है। बारी ताला जब ज़रूरत इतनी है, तू जानता है इतना क्यों दे रहा है? एक सवाल है ना, ज़रूरत इतनी है तो इतना मुझे मिल क्यों रहा है? इस पर गौर करना है। ज़रूरत इतनी है और दे इतना रहा है, इसका मतलब है वो चाहता है कि मैं तुझे दे रहा हूँ, तेरा तो इतनी ही ज़रूरत है, इतना दे रहा हूँ ताकि तेरे अगल बगल में देख, अगल बगल देख, कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है तो जो इतना दे रहा हूँ ना उसमें से कुछ उधर भी दे दे। अगर तू ये करेगा तो तेरा ये अमली तौर पर शुक्र अदा करना होगा कि बारी ताला तूने जो मुझे एक्स्ट्रा दिया है, ज़्यादा दिया है, इस पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ज़बान से भी और किसी को अता करके भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह फरमाता है अगर तू ये करेगा तो मैं तेरे माल में कमी आने नहीं दूंगा, लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो, मैं इजाफा करके देता रहूँगा, ज़्यादा ज़्यादा करके देता रहूँगा। हज़रात गिरामी, आज हमारी कौम ने ना शुक्री में कदम बढ़ा दिए और शुक्र के मामले में हम पीछे हो गए। ना शुक्री क्या है? अल्लाह की अता करदा दौलत को हराम कामों में उड़ाओ, ढोल बाजे तमाशे, नाच गाने, शराब जुआ अय्याशियों में उड़ाओ, ये नाशुक्री है। और नाशुक्री करोगे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाता है इन्न अज़ाबी लशदीद, शुक्र करोगे बड़ा बड़ा के दिया करूंगा,
اور ناشکری کرو گے تو دینا جانتا ہوں تو چھیننا بھی جانتا ہوں. میرا عذاب بہت سخت عذاب ہے. فرمایا ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر ناشکری کرے، شکر کرے گا اور بلند کر دوں گا، اور ناشکری کرے گا تو فضاؤں میں اڑانے والی ذات اللہ کی ہے، زمین کی پستیوں میں بھی ڈال سکتا ہوں. تو میرے بھائیو یاد رکھیں، اللہ نے مال دولت دیا ہے تو ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں جہاں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے یہ ناشکری ہے. اس مال کو جائز اور دین کے کاموں میں خرچ کرو گے، غریبوں کی امداد کرو گے تو یقین جانیں یہ عملی طور پر اللہ کا شکر ہے، اور اللہ پھر ایسے مال کو کبھی گھٹنے نہیں دیتا، اس میں اضافہ فرماتا ہے، زیادتی فرما دیتا ہے. یاد رکھیے گا آج ہمارا حال، ابھی میں لگ بھگ 2 سال ہو گئے شاید مدرسہ حسینیہ کا اعلان پہ اعلان، اعلان پہ اعلان، اعلان، زمین خرید رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں. اب تک اس کا فائنل ڈیسیزن میرے کانوں تک نہیں آیا کہ خرید لیے اور پیسہ دیا جا چکا ہے. ذرا غور کریں آپ، مدرسے کی جو کمیٹی ہے، سوچیے آپ، وہ آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے، مدرسے کی اپنی جو کمیٹی ہے تو کیا صرف انہی کے بچے پڑھیں گے وہاں؟ جی حلیمہ بی بی مرحوم کے نام. کس کے لیے؟ حلیمہ بی بی. کہاں دینا ہے؟ مسجد. مسجد میں؟ اسی مسجد میں؟ اس مسجد میں؟ نا ماشاء اللہ، یہ نوری مسجد کے تعاون کے لیے مرحومہ حلیمہ بی بی کی کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے دیا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ قوم کے بچے وہاں پڑھیں گے، اور وہاں زکوٰۃ فنڈ جو فرض ہے ادا کرنا، اس سے بھی وہ کام چلے گا، مگر اتنے دنوں میں اب تک اس کی رقم ہم نہیں چکا سکے زکوٰۃ فنڈ سے. تعجب کی بات ہے نا، مسجدیں بن رہی ہیں، ایک مسجد کو بنانے کے لیے کئی سال لگ رہے ہیں، شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ناجائز کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں، حرام کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں. اور جائز کام کے لیے کہ مسجد بن رہی ہے تھوڑا تعاون کر دیں آپ، تو کہا مولانا یار ابھی کوئی انتظام نہیں ہے میرے پاس. وہ ایک لفظ میں نے صورت میں، ابھی سیٹنگ نہیں ہے، یہ لفظ میں نے صورت میں زیادہ تر سنا ہے، ابھی للہ میں سیٹنگ نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، رمضان میں زکوٰۃ دے دی نا، تو رمضان میں جو زکوٰۃ دی آپ نے وہ کل مال تھا 100%، زکوٰۃ کتنی نکلی؟ 2.5% جو فرض تھا، بچا کتنا؟ 97.5%. اب وہ 2.5% زکوٰۃ ہو تو کوئی لینے آئے تو بھی دینا ہے، کوئی لینے نہ آئے تب بھی دینا ہے، اور کوئی نہ ملے تو ڈھونڈ کے دینا ہے، تجھ پر فرض ہے. وہ تو 2.5% نکال دیا، 97.5 جو بچا ہے نا یہ تیرا ہے، وہ تو اللہ کا تھا، وہ تو دینا ہی ہے. اب 97.5% جو بچا وہ میرا اپنا ہے. اللہ فرماتا میرے بندے میں نے جو تجھے دیا ہے اس کا کیا؟ شادی میں ڈھول کے لیے رکھا ہے، ناچ گانے کے لیے رکھا ہے، کائے کے لیے ہے؟ تو وہ جو 97.5% ہے، یاد رکھیے گا زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہتے، وہ سخاوت میں آتا ہی نہیں ہے، وہ تو دینا ہی ہے آپ کو. اور اسلامی حکومت ہو تو ڈنڈے مار کے لیے جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ اونٹ کو باندھی جانے والی رسی بھی اگر کسی کے پاس نکلتی ہو نا تو اس کے ساتھ بھی جنگ کر کے وہ وصول کر کے رہوں گا. اسلامی حکومت ہو تو ڈنڈا مار کے بھی زکوٰۃ وصول کی جائے گی. مگر یاد رکھیں جو للہ ہمارے پاس اپنا جو اللہ نے دیا ہے، فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والا اگر ہر سال 10 20 25 50 لاکھ روپیہ زکوٰۃ میں نکالتا ہو اور سمجھتا ہے میں سخی ہوں، فرمایا نہ، وہ تو فرض تھا جو یہ دینا ہی تھا. سخاوت تو 97.5 میں شمار ہوتی ہے. جو اب تیرے پاس بچا ہوا ہے اس میں سے کیا دے گا، وہاں سے سخاوت شروع ہوتی ہے. زکوٰۃ میں سخاوت نہیں ہے، وہ تو دینا ہی پڑے گا. تو بہرحال اب تک ہمارا مدرسہ انکمپلیٹ ہے، پوری رقم اس کی ادا نہیں کی جا سکی، یہ ہماری کمزوری ہے. سال بھر کا حساب اگر کیا جائے خالی حرام کاموں میں سمجھتا ہوں ابھی پتنگ بازی کا موسم گیا. مجھے تعجب ہوا، میں اپنی بلڈنگ سے روزانہ صبح اٹھتا دیکھتا ہوں غیر مسلموں کو، تو میں نے ان سے پہلے ہم نے پتنگ اڑانا شروع کر دیا. یہ ہمارا مزاج ہے. پتنگ، ماجا، پھرکی، اس میں اگر ٹوٹل خرچ کی
شمار کریں نا آپ خالی مسلمانوں کا تو میرے خیال سے کروڑ کے نیچے نہیں ہوگا۔ 10 پتنگ سے کم آدمی خریدے گا نہیں۔ مانجا بھی مہنگے سے مہنگا خریدا ہے، پھرکی مہنگے سے مہنگی۔ ایک تو غیروں کا تہوار، اس میں ہم کود پڑے، یہ گناہ الگ، حرام کام میں مبتلا ہوئے یہ گناہ الگ، انگلیاں کٹ رہی ہے وہ گناہ الگ، بے پردہ عورتیں بال کھول کر چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں یہ بے پردگی کا گناہ الگ۔ ہمارے پاس اس کے لیے پیسہ ہے، مسجد کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ سوچو یار، اعلان ہوتا ہے کہ سیٹنگ نہیں ہے، چندے کا اعلان ہو 5 روپیہ ڈال دیا 10 روپیہ ڈال دیا، سمجھتے میں نے سخاوت کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم ابھی 2 سال سے ایک مسجد بنا رہے ہیں، ناک میں دم آ گیا ہے۔ بیستان آواز کے قریب، بیستان ریلوے اسٹیشن کے پاس حنیف نگر میں ماشاءاللہ مسجد نوری کے لیے بھائی نے 500 روپیہ دیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لگ بھگ 2.5 سال ہو گیا ہم کام کر رہے ہیں اس کا، اور لوگوں نے تعاون کیا، لیکن ایک ایسا ٹائم آئے کہ اب ہم تھک گئے، نہ کوئی دینے والا نظر آ رہا ہے، اب مسجد کا کام ادھورا پڑا ہوا ہے۔ اب کچھ مخیر حضرات سے ہم نے رابطہ کیا، مسجد کا کام اٹک جائے یہ مناسب نہیں ہے، تو کہ قرض لینا شروع کیا، بھئی کام چلتا رہے۔ ہم قرض لیتے گئے، کام چلاتے رہے، قرض لیتے گئے، اور خالی قرض ہی آتا گیا، کہیں سے کوئی فنڈ آنا نہیں آنے لگا، بند ہو گیا۔ اب پریشان ہو گئے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب چونکہ قرض ہی میں نے لیا اللہ کے گھر کے لیے ہے، یقیناً اللہ راستے بنا دے گا، اللہ راستے کھولے گا، ہمت ہم نے کر دی ہے۔ لیکن ایک انسانی فطرت کے مطابق رات کو آنکھ کھلتی ہے نا، کبھی 2-2:30 بجے آنکھ کھل گئی اور وہ قرض یاد آ گیا، فجر ہو جاتی پھر نیند نہیں لگتی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے لائیں گے۔ مسجد لڑکوں کو بچوں کو بھیج رہے ہیں، تو تعداد ہماری الحمدللہ اچھی خاصی ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ 4-5 مسجدوں میں بھیجا جائے تو 25,000 روپیہ 20,000 روپیہ آ رہا ہے، 10.5 سے 11 لاکھ روپیہ قرض ہو چکا ہے۔ 20,000 4-5 مسجدوں میں ملا کر کے 20,000 22,000 25,000 یہ فگر ہمارا ہو جاتا ہے مکمل۔ اب ذرا سوچیں اس سے قرض کیسے ادا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی سے بڑی مسجد میں جائیں آپ، اب وہاں جو چندہ ہو رہا ہے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ 10 روپے کے اوپر کوئی ڈال نہیں رہا ہے، سیدھی بات یہی ہوئی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں سمجھتا ہوں 10-10 روپیہ اگر سب مل کے ڈالیں گے تو کتنا فگر پہنچے گا۔ اگر آج سگریٹ، ماوا، ویمل اس کے خرچ کا حساب لگاؤ تو مہینے کا کتنا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اگر ہر بندہ خالی 100 روپیہ اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کے لیے دے دے تو میں سمجھتا ہوں بہت جلد ہماری یہ مسجد مکمل ہو کے ہم کسی ضرورت کی جگہ دوسری مسجد قائم کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، وقت زیادہ میں نے لے لیا آپ کا، 5 منٹ زیادہ ہو گیا، معذرت بھی چاہتا ہوں۔ مسجد کے گیٹ پر مدرسے کے بچے کھڑے ہوں گے، آپ سے میں اپیل کرتا ہوں، مولانا، مقرر، خطیب، علامہ سمجھ کے مجھے مت سنیے گا، اپنے بڑوں سے کہوں گا مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے سنیں، میرے دل کا درد ہے۔ غریب بستی ہے، غریبوں کی بستی میں مسجد کی سخت ضرورت تھی، اور مجھے میرے ایمانی غیرت نے جذبات دلائے اور میں آگے بڑھ گیا، اور یہی سوچ کر کہ میری سننے بھائی ہیں مجھے مدد کریں گے اور اللہ کا گھر انشاءاللہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ پھر بھی امید ہے کہ بنے گا، آج نہیں تو کل بنے گا۔ مگر آپ سے پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ آج جب میں یہاں سے نکلوں، آپ مسجد سے نکلیں تو مسجد کے باہر بچے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی جھولی میں اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کی خاطر کچھ نہ کچھ آپ ضرور ڈالیں۔ نہیں یار، بلند آواز سے کون کون ڈالے گا؟ میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، میں بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ میں اپنی طرف سے جو دینا ہے وہ تو دے چکا ہوں، ہاتھ بلند کریں نا ذرا، ڈالیں گے، گھبراؤ مت یار۔ ویمل 20 روپے کی نہ 25 روپے کی، کتنے کی؟ ہاں، ویمل گٹکا 10-20 روپے کا ہو جاتا ہے، اللہ کے نام پر 100 روپیہ دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، بچے مدرسے کے آئے ہوئے ہیں، ان کی جھولی میں آپ کچھ نہ کچھ ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔